قبر سرانے بیٹھ کے اچھی درود پاک پڑھتا ہوں, آنکھیں بند کر لیتا ہوں, روزے رسول کو آنکھوں کے سامنے جیسے ہی لے آتا ہوں, تو پھر باتیں نہیں ایسے غنودگی میں نا اس کا بچپن جو ہے نا, جو وقت میں نے وہ ریپیٹ ہوتا ہے میرے ذہن میں. بس یہ بات تو مجھے میرا باپ عیدی دیتا تھا, اس کے بعد کبھی مجھے کسی نے عیدی نہیں دی تھی والد صاحب کے وفات پانے کے بعد. اس کے بعد پہلی عید مجھے میرے بیٹے نے دی تو مجھے اپنا باپ یاد آ گیا. بس یہ اس کی بات جو ہے نا بس میرے دل کو کھاتی ہے. میں لوگوں کو یہی میسیج دوں گا کہ اپنے پیاروں کی قبروں پر آیا کریں, آ کر یہاں ان کے لیے قرآن خوانی درود پاک ہی پڑھ کر چلے جانا, آنکھیں بند کر کے روزے رسول کو تصور میں لا کر, تو پھر دیکھیں ان کے پیاروں کے رتبے کتنے بلند ہوتے ہیں اور ان کے خود کے بھی رتبے بلند ہوں گے. السلام علیکم, میں ہوں زبیر اوان. ایک باپ اپنی اولاد سے کس قدر محبت کرتا ہے یہ ہم آپ کو دکھائیں گے آج ہی اپنی اس ویڈیو میں. یہ میانی صاحب قبرستان ہے جہاں میرے ساتھ وہ بوڑھا باپ بیٹھا ہے جس کا بیٹا 11 سال پہلے فوت ہو جاتا ہے, اور اسی بیٹے کی یاد میں یہ بزرگ باپ روزانہ اس ٹائم اس کی قبر پر نہ صرف حاضر ہوتا ہے بلکہ قرآن خوانی کرتا ہے, اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتا ہے. یہ داستان ہے ایک باپ کی اپنے بیٹے کے ساتھ محبت کی. آئیے ان بابا جی سے بات کرتے ہیں اور ان سے تمام احوال جانتے ہیں کہ ان کے بیٹے کو کیا ہوا تھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پہلے تو اللہ پاک آپ کے بیٹے کے درجات بلند فرمائے. سر کیا نام ہے آپ کا؟ محمد مبارک ملک. ملک صاحب, آپ کا بیٹا 11 سال پہلے فوت ہوا تھا. 11 سال اور 2 ماہ ہو گئے ہیں. آپ روزانہ اس ٹائم آتے ہیں؟ نہیں, پہلے شروع میں تو میں صبح 8 بجے آ جاتا تھا, 8 بجے سے رات 12 بجے تک 2 3 سپارے پڑھتا تھا. تو پھر جب مغرب کے بعد یہاں تھے تو جو پہلے یہاں گورگن تھے وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں, تو ان کو اس وقت وہ میری طرح بوڑھے تھے, تو ان کو انہوں نے ڈاکٹروں پہ جانا ہوتا تھا, تو میں ان کو پھر اپنی سائیکل پہ ہی لے کے ڈاکٹروں کے پاس جاتا تھا. اس لیے کہ میرا گھر میں یعنی کہ مجھے میرا جیسے چین نہیں اٹھ جاتا, چین میرا گھر سے اٹھا ہوا تھا. میں گھر میں جب جاتا تھا تو ہر جگہ مجھے اپنا بیٹا نظر آتا تھا, تو مجھے گھر کھانے کو پڑتا تھا. میں اسی لیے پھر جتنا بھی میرے سے ہو سکتا, تو جب میں یہاں آتا تھا تو مجھے سکون مل جاتا تھا. مجھے ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے میرا بیٹا میرے پاس ہی بیٹھا ہوا ہے. کیا ہوا تھا آپ کے بیٹے کو؟ ان کی آنکھ میں رسولی ہو گئی, اور رسولی ہو گئی تھی. پہلے تو ذرا سوج ہوئی, تو ہم نے پوچھا بیٹا یہ کیا؟ کہتے پاپا میں موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا, بڑی تیز ہوا لگی ہے. تو پھر جب بعد میں چیک کرایا ہاسپٹلوں میں تو وہ کینسر کی رسولی تھی. تو بس ایک حکیم صاحب کا شدر ٹون میں تھے, ان کا آواز خبر میں اشتہار آتا تھا کہ یہ رسولیوں کو ساڑ کے سوائیے, لیکن اس کا یہ جھوٹ تھا. تو بس اس کو زیادہ ہمارا وقت ضائع اس حکیم صاحب کی طرف سے ہوا. تو بس پھر اللہ نے جتنی وہ اللہ سے اپنی عمر لکھا کر آئے تھے اتنی پھر انہوں نے پوری کی. باتیں بھی کرتے ہوں گے بیٹے کے ساتھ؟ باتیں تو یہ باتیں نہیں ہے. جب میں درود پاک پڑھتا ہوں نا تو یہ قبر سرانے بیٹھ کے اچھی درود پاک پڑھتا ہوں, آنکھیں بند کر لیتا ہوں, روزے رسول کو آنکھوں کے سامنے جیسے ہی لے آتا ہوں, تو پھر باتیں نہیں ایسے غنودگی میں نا اس کا بچپن جو ہے نا جو وقت میں نے وہ ریپیٹ ہوتا ہے میرے ذہن میں. بس یہ بات تو اولاد تو اور اولاد کی ہر چیز ہی باپ کو پیاری ہوتی ہے. آپ کے بیٹے کی کیا چیز ایسی جسے آپ کبھی بھی نہیں بھلا پائے؟ جب میرا بیٹا جب چھوٹا ہوتا تھا وہ اس کی یہ باتیں تو یعنی کہ بے چینی لاتی ہیں, پاپا جی مجھے ٹافی لے دو, یہ اسے اسکول چھوڑنے جا رہا ہوں اسکول. یہ ساری باتیں جب میں یہاں بیٹھتا ہوں نا درود پاک پڑھ قرآن, تو یہ لیکن جو اس کی جب وہ ماشاءاللہ جوان ہوا ہے, گریجویشن کی ہے, تو اس کی جو شفقت تھی نا, بس اس کی شفقت ایسی بہ کہ جو میرے دل کو کھاتی ہے. چاند رات تھی تو وہ جہاں ملازمت کا کام کرتا تھا وہاں سے اپنی سیلری لے کے آیا ہے, تو میں گھر سے باہر گیا ہوا تھا. تو میں گھر واپس آیا تو میری وائف نے مجھے 1000 روپیہ دیے. میں نے کہا یہ کس بات کا؟
انہوں نے کہا یہ اصغر نے آپ کو عیدی دی ہے. جب مجھے پتا چلا میرے بیٹے نے مجھے عیدی دی ہے تو مجھے اپنا باپ یاد آ گیا. مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرا باپ زندہ ہو کر دنیا میں واپس آ گیا ہے. کیونکہ مجھے میرا باپ عیدی دیتا تھا. اس کے بعد کبھی مجھے کسی نے عیدی نہیں دی تھی والد صاحب کے وفات پانے کے بعد. اس کے بعد پہلی عید مجھے میرے بیٹے نے دی تو مجھے اپنا باپ یاد آ گیا. بس یہ اس کی بات جو ہے نا بس میرے دل کو کھاتی ہے. وہ نہیں بس ٹھیک. ناظرین آپ امیجن کریں رمضان چل رہا ہے اور عید بھی آنے والی ہے اور وہ باپ جسے اس کا بیٹا عیدی دیتا تھا اس باپ کے اوپر کیا گزری ہے. بس یہی بات ہے جو دل کو کھاتی ہے. تو ویسے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبت تو جو ہوتی ہے جیسے انسان کے دل ہر کسی کا دل اللہ تعالیٰ دل اور دماغ تو اللہ ہی کے کنٹرول میں ہے. جیسی کسی کو محبت دیتا ہے تو وہ اس کی نوازش ہے اللہ تعالیٰ کی. تو بس انہوں نے پھر مجھے یعنی کہ میں آتا گیا پھر یعنی کہ میرے محبت ہی کھینچ کر لاتی رہی. اب یہ آپ کا اکلوتا بیٹا تھا یا اور بھی اولاد؟ ماشاءاللہ یہ سب سے بڑا بیٹا تھا. تو بس اسی طرح وقت بس گزر ہے. شکر ہے اللہ کا. آپ تو ماشاءاللہ خوش نصیب ہیں, آپ کا بیٹا بھی خوش نصیب ہے کہ آپ حاضری دیتے ہیں, دعا کرتے ہیں, قرآن خوانی کرتے ہیں. اسی قبرستان میں نے کئی قبریں دیکھی ہیں ویران پڑی ہیں, ان پہ آتا ہی کوئی نہیں ہے. تو لوگوں کو آپ کیا میسیج دیں گے؟ میں لوگوں کو یہی میسیج دوں گا کہ اپنے پیاروں کی قبروں پر آیا کریں. آ کر یہاں ان کے لیے قرآن خوانی درود پاک ہی پڑھ کر چلے جانا آنکھیں بند کر کے روضہ رسول کو تصور میں لا کر. تو پھر دیکھیں ان کے پیاروں کے رتبے کتنے بلند ہوتے ہیں اور ان کے خود کے بھی رتبے بلند ہوں گے. ان کو اللہ دنیا اور آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائے گا. آنا چاہیے سب کو اپنی پیاروں کی قبروں کو. اپنے پیاروں کو بھولنا نہیں چاہیے. میری یہی ریکویسٹ کہ اپنے پیاروں کو بھولے نہ. اپنے وہ قبروں پہ پھول ڈالیں, قبریں خوبصورت لگتی ہیں. بس ناظرین بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے پیاروں کو دفنانے کے بعد بھول جاتے ہیں. وہ ضروری نہیں سمجھتے کہ وہ قبرستان کا چکر لگائیں. تو خدا کے لیے یہ لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں, دیکھ رہے ہوتے ہیں. کپڑے تیار کر کے استری کر کے جب شروع میں اب بھی وہی بھیجیں جو آپ کا بیٹا انتظار کر رہا ہے. تو جب میری وائف مجھے یہ کہے گا تو پھر میرا جی چاہتا تھا کہ میں اڑ کر وہاں پہنچ جاؤں. پھر میں بڑی یعنی کہ تیزی سے اسی طرح میرے یعنی کہ 12 سال کے تقریباً ہونے والے ہیں تو گزر کے پتہ ہی نہیں چلا مجھے. آپ ادھر ہی ہوتے ہیں؟ میں ادھر ہی ہوتا ہوں. اب کئی ایسے بھی ہوتا ہے جب میں شروع میں تو جو چھوٹے 8-10 سال کے بچے اپنے والدین کے ساتھ آتے تھے تو اب ماشاءاللہ وہ جوان ہو گئے 22-24 سال. کہتے بابا جی ہم چھوٹے اپنے وہ آتے تھے تو آپ اس وقت کے یہیں بیٹھے ہو. میں بس یہی میں نے کہا ہاں بیٹا اسی طرح. آپ لوگوں نے اپنی دعاؤں میں ان کو بھی یاد رکھنا ہے کہ اللہ پاک ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے پیاروں کی قبروں پہ حاضری دیا کریں, آپ لوگ آیا کریں. انہیں اب بھی آپ لوگوں کی ضرورت ہے, قرآن خوانی آ کر کیا کریں. اب زیادہ ضرورت ہے. ہاں جی بالکل, اب ان کو زیادہ ضرورت ہے. آپ قرآن خوانی کریں, درود پاک پڑھیں. ان کی قبروں کی مشکلیں آسان ہوتی ہیں. ان کے لیے لمحیاں جنتوں میں ان کو جگہ عطا کرتے ہیں. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.